کہانی اردو سٹوری میں خوش آمدید۔ میرا نام شازیہ ہے۔ میری عمر تقریباً 32 سال کے قریب ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی کیونکہ ماں باپ میرے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ اب مجھ پر میری 2 چھوٹی بہنوں کی ذمہ داری تھی۔ میں چھوٹی موٹی نوکری کر کے اپنا اور اپنی بہنوں کا گزارا کرتی تھی۔ کچھ عرصے بعد میں نے دونوں کی شادی کروا دی اور اب میں اکیلی رہ گئی تھی۔ والدین کا سایہ تو پہلے ہی اٹھ چکا تھا اور اب بہنیں بھی اپنے گھر کی ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ سے اب مجھے اپنی زندگی میں کسی ساتھی کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی جو میری تنہائی کو ختم کر سکے اور میری زندگی میں خوشیاں واپس لا سکے۔ مگر عمر بڑھنے کی وجہ سے میرے لیے اب کوئی رشتہ بھی نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن میں گھر سے کسی کام کے لیے نکلی تو راستے میں میری ایک پرانی سہیلی سے ملاقات ہو گئی۔ ہم دونوں بہت عرصے بعد ملے تھے تو اس نے مجھے بتایا کہ میری شادی ہو چکی ہے اور میرے 2 بچے بھی ہیں۔ جب اس نے میری شادی کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے اپنی ساری صورتحال بتا دی کہ میں گھر کی ذمہ داری اٹھاتے اٹھاتے میری عمر 32 سال کی ہو چکی ہے اور ابھی تک کنواری بیٹی ہوں۔ میری یہ باتیں سن کر وہ مجھ سے افسوس کا اظہار کرنے لگی۔ پھر اسی دوران اس نے اپنے ایک بھائی کا ذکر کیا کہ میرا ایک بھائی ہے جس کی عمر تقریباً 37 سال ہے۔ اس کی کچھ سال پہلے شادی ہوئی تھی مگر وہ اپنی بیوی کو اولاد کی خوشی نہیں دے سکا، جس کی وجہ سے اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر چلی گئی اور دوبارہ پھر کبھی نہیں آئی۔ میری سہیلی کے میکے میں پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے بھائی سے شادی کر لو۔ حالانکہ اس میں جو کمی تھی اس کمی کو دیکھ کر تو کوئی بھی عورت اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی، مگر پھر بھی میں نے بااختیار ہو کر اپنی سہیلی سے کہا کہ تم اپنے بھائی کی شادی مجھ سے کروا دو اور میں تم سے اس بات کا وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہارے بھائی کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی اور نہیں تمہارے بھائی کو کبھی اس کمی کا طعنہ نہیں دوں گی جو تمہارے بھائی میں ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ حیران ہو گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تم اتنی بڑی حقیقت جاننے کے باوجود میرے بھائی سے شادی کرنے کو تیار ہو۔ دیکھو ہم ایک اچھے دوست رہ چکے ہیں اور میں یہ نہیں چاہتی کہ تمہاری زندگی برباد ہو، کیونکہ جو کمی میرے بھائی میں ہے وہ ایک عورت کے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ساری زندگی تم کیسے ایسے شخص کے ساتھ رہ سکتی ہو جو تمہیں سکون ہی نہ دے سکے؟ تو میں نے اسے کہا کہ اس طرح کے جینے سے تو بہتر ہے کہ میں تمہارے بھائی کی ہم سفر بن جاؤں، اور آخر میں کب تک اکیلی رہوں گی؟ اور میرا حال تو یہ ہے کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو کسی کو بھی خبر نہ ہوگی۔ میری یہ بات سن کر پہلے تو وہ تھوڑا سنجیدہ ہوئی، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ سی پھیل گئی کیونکہ اس کی ماں کا انتقال بہت پہلے ہی ہو چکا تھا اور اس کا بھائی اپنے باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ میں یہ بات اپنے بھائی سے پوچھ کر بتاؤں گی، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ شادی پکی سمجھو کیونکہ میرے بھائی کو تمہارے جیسی ساتھی کی ضرورت ہے۔ 3 دن گزرنے کے بعد میری سہیلی میرے گھر آئی اور وہ بہت زیادہ خوش تھی اور اس نے مجھے بھی خوشخبری سنائی کہ اس کا بھائی شادی کے لیے تیار ہے، مگر میرے بھائی کی ایک شرط ہے۔ میں نے گھبرا کر اور پوچھا کہ شرط کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو اس میں کمی ہے اس بات کا کسی کو بھی معلوم نہ ہو۔ تو میں نے کہا کہ بس اتنی سی بات ہے، تمہارے بھائی اس بات کے لیے بے فکر رہے کہ میرے منہ سے کبھی یہ بات نہیں نکلے گی۔ اور پھر ان دنوں میں میری اور ناصر کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ لوگ تو یہ دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی کہ ایک اکیلے لڑکی کو کیسے اتنا اچھا رشتہ مل گیا، کیونکہ میں نے تو یہ بات اپنی بہنوں کو بھی نہیں بتائی کہ میرا شوہر باپ نہیں بن سکتا۔ میرے شوہر کا یہ راز میں نے اپنے سینے میں دفن کر لیا تھا۔
جب میں دلہن بن کر ناصر کے گھر پہنچی تو میں حیران رہ گئی کہ اس کا گھر تو ایک شاندار اور عالیشان بنگلہ تھا۔ میں اپنی شادی سے پہلے بہت خوش تھی، کیونکہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری شادی اتنے امیر گھرانے میں ہو جائے گی۔ میرا کمرہ بہت خوبصورتی سجایا گیا تھا، اور یہ سب کچھ دیکھ کر میرا دل خوشی سے بھر آیا۔ میں کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں آئے تو ان کے چہرے پر ہلکی سی جھلک نمایاں تھی۔ شاید وہ اپنی اس کمی کو لے کر پریشان تھے، تو میں نے خود آگے بڑھی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر یقین دلایا کہ یہ بات کبھی ہمارے کمرے سے باہر نہیں جائے گی، اور نہیں میں اس معاملے میں بھی کچھ کہوں گی۔ میرے اتنے یقین دلانے اور تسلی دینے کے بعد ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب میری کمی مکمل ہو گئی ہے۔ وہ بہت خوش ہو رہے تھے۔ اس کے بعد تو انہوں نے مجھے اتنا پیار دیا کہ میں ان کے ساتھ ہر لمحہ خوشی محسوس کرتی۔ پھر ایک دن ناصر نے مجھے اپنی پہلی بیوی کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ جب اپنی پوری کوشش کے باوجود اس کو سکون دینے میں ناکام رہا تو میں نے ڈاکٹر سے رجوع کیا، مگر ڈاکٹر نے میرے اندر مختلف خامیاں بتائے، اور اس بات کا جب میری بیوی کو پتہ چلا تو وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اور اسی لیے میں نے یہ سوچ کر دوسری شادی نہیں کی تھی کہ اگر دوسری بیوی کو بھی پتہ چلا تو وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی جاتی، تو شاید میری اس کمی کا لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا، اور میں یہ بات کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن ایک میں ہی تھی جس نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی ناصر سے شادی کی خواہش ظاہر کی، اسی لیے انہوں نے مجھے سے شادی کی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اولاد کی خواہش نہیں تھی، میرے دل میں ایک ننھے پھول کی تمنا تھی، لیکن مجھے اس بات کی اچھی طرح معلوم تھا کہ میرا شوہر مجھے اولاد نہیں دے سکتا، اسی لیے میں نے اپنی اولاد کی خواہش کو اندر ہی اندر دبا دیا تھا، اور اس بات کو یقین میں اپنے شوہر کو بھی دلا چکی تھی کہ میں ان سے کبھی بچوں کی خواہش نہیں کروں گی۔ پھر اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میں نے پورے گھر کی ذمہ داری سنبھالی۔ میں اپنا شوہر کے ساتھ ساتھ اپنے سسر کی بھی خوب خدمت کرتی تھی۔ میرے شوہر تو صبح ہی کام پر چلے جاتے تھے تو کام کاج سے فارغ ہو کر مجھے بوریت محسوس ہونے لگتی تو میں اپنے سسر کے پاس میں چلی جاتی، جس سے ان کا بھی دل لگ جاتا اور میرا وقت بھی گزر جاتا۔ میری شادی کو 4 سے 5 مہینے گزر چکے تھے، لیکن کچھ دنوں سے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ایک دن ہم سب کھانا کھانے بیٹھے تو اچانک مجھے چکر آنے لگے اور میں گرتے گرتے بچی۔ میری حالت دیکھ کر ناصر نے کہا کہ لگتا ہے تم بہت کمزور ہو گئی، کیا تم اپنے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتی؟ ہم کل صبح ہی ڈاکٹر کے پاس چلیں گے تاکہ وہ تمہیں کچھ طاقت کی دوائیں دے اور تمہارے کمزوری دور ہو جائے۔ مگر میں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی تھی اور میں نے ان کو صاف منع کر دیا، مگر ناصر نے میری ایک نہ سنی اور دفتر جانے کے بجائے وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ تو ڈاکٹر نے ہم کو خوشی سنائی کہ میں امید سے ہوں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر تو ہم دونوں کے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا۔ ہم ایک دوسرے کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگے، کیونکہ ہمیں اس بات کا اچھی طرح معلوم تھا کہ ہم کبھی ماں باپ نہیں بن سکتے تھے۔ واپسی پر انہوں نے اتنی تیزی سے گاڑی چلائی کہ میری جان نکلنے لگی۔ میں بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو گیا۔ پھر ہم جیسے ہی گھر پہنچے تو میرے سسر نے ناصر سے پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے اور ڈاکٹر نے کیا کہا، تو وہ شدید غصے میں بولے کہ تمہاری بہو حاملہ ہے، جبکہ مجھے یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ میں صوفے پر گر گئی اور رونے لگی، کیونکہ میں بے قصور تھی، مگر میرا شوہر مجھ پر چلا رہا تھا۔ مگر میرے سسر مسلسل ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنے بیٹی پر یقین ہے، یہ ایسے نہیں ہے۔ میرے سسر کی باتیں سن کر مجھے تھوڑی ہمت ملی اور میں نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ سب کیسے ہوا۔
میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ آپ کے سوا میری زندگی میں کوئی اور نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے تم چپ رہو، آج مجھے سمجھ میں آیا کہ آخر تمہاری شادی کیوں نہیں ہو رہی تھی، اور تم یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، میں پھر بھی تم نے مجھ سے شادی کی۔ میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ میں اس کو اپنا نام دوں، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ تم ابھی اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے چلی جاؤ۔ میرے سسر نے ناصر کو بہت سمجھایا، ایک کوشش کی، مگر وہ پاگل ہو چکا تھا اور کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے باہر نکال دیا۔ میں روتے ہوئے اپنے گھر واپس آ گئی۔ میرا اور ناصر کا راستہ جہاں سے شروع ہوا تھا شاید وہیں پر ہی ختم ہونے والا تھا۔ یہ سب سوچتے سوچتے میری طبیعت خراب ہو رہی تھی، مگر مجھے ابھی بھی ناصر کی پرواہ تھی۔ میں اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ میں ساری رات روتے رہی اور روتے روتے نہ جانے کب میری آنکھ لگی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر میری آنکھ اس وقت کھلی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میری نند سامنے کھڑی تھی۔ اسے دیکھتی ہی میں نے اس کو اپنے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی کہ میں بے قصور ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ تم یقین مانو میری زندگی میں تمہارے بھائی کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر مجھے اپنی سہیلی کی بات پر یقین نہیں تھا کہ یہ سب کیسے ٹھیک ہوگا، اور میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ مجھے یہ بات بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیونکہ شادی کے بعد میری زندگی میں ناصر کے علاوہ کوئی مرد نہیں تھا۔ میں دن رات اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ ناصر کے دفتر سے گھر آنے میں کبھی کبھار رات کے 12 بج جاتے، تو رات کا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں جا کر سو جاتی تھی۔ ناصر ہی کمرے میں آ کر مجھے جگاتے تھے۔ اسی سوچ بچار میں ایک ہفتہ مزید گزر گیا، اور ہر نئے آنے والے دن میں خدا سے یہی دعا کرتی رہی کہ خدا جیسے آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بے گناہ ثابت کیا تھا، ویسے ہی مجھے بھی بے قصور ثابت کر دے، تاکہ میں اپنے شوہر کے ساتھ دوبارہ اپنی زندگی شروع کر سکوں۔ میری دونوں بہنیں تو اپنی زندگی میں اتنی مگن ہو چکی تھی کہ ان کو تو میری کوئی پرواہ ہی نہیں تھی کہ میں زندہ بھی ہوں یا نہیں، جبکہ میں نے اپنے آپ کو قربان کر کے ان کو ماں باپ کی طرح پالا تھا۔ پھر اسی طرح مجھے روتے روتے ایک ہفتہ اور گزر گیا۔ میں اس دن حساب میں معمول اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، تو میں اپنے بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرا شوہر اور میری نند کھڑی تھی۔ ان کو دیکھتی ہی میرے امیدیں واپس آنے لگی۔ اللہ نے میری سن لی، اور میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ یہ مجھے لینے آئے ہیں۔ پھر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد میری نند اور شوہر نے نظریں چکائے شرمندگی سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو۔ میرے لیے ان کا اتنا ہی کافی تھا۔ مجھے ناصر کی زندگی میں شامل ہونے کا دوبارہ موقع مل رہا تھا۔ پھر بغیر کوئی سوال کیے میں چپ چاپ ان دونوں کے ساتھ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ جب میں گھر پہنچی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ گھر کو بہت اچھے طریقے سے سجایا گیا تھا، اور میرے سسر جی نے خوشی سے میرا استقبال کیا۔ یہ سب میرے لیے ناقابل یقین تھا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر میری نان نے پیار سے مجھے گلے لگایا اور کہنے لگی، تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے مجھے پھوپھو بننے کا موقع دیا۔ پھر جب میں نے اپنے سسر پر نظر ڈالی تو شرمندگی سے نظر جھکائے بیٹھے تھے، مگر میری دوست یعنی میری نان سارا سچ مجھے بتانے لگی کہ پاپا کو تم پر یقین تھا کہ تم ایک اچھی لڑکی ہو اور کبھی بھی غلط کام نہیں کر سکتی۔ یہ سب جاننے اور سمجھنے کے لیے پھر دوبارہ اسی ڈاکٹر کے پاس گئے جس نے پہلے میرے بھائی کو بتایا تھا کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اس ڈاکٹر نے بھائی کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔
مگر جب بھائی نے بتایا کہ میری دوسری بیوی امید سے ہے تو اس لیڈی ڈاکٹر نے ایک ایسا انکشاف کیا جسے سن کر بھائی کے پیروں تلے سے تو زمین نکل گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ بھائی کے اندر کوئی کمی کبھی تھی ہی نہیں۔ وہ تو ان کی پہلی بیوی بھائی کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، اسی لیے وہ ایسا کچھ کرتی تھی کہ وہ امید سے نہ ہو سکے اور بھائی پر جھوٹا الزام لگا کر چھٹکارا پانا چاہتی تھی، اور وہ مسلسل بھائی کو اس بارے میں ٹارچر کرنے لگی۔ اسی لیے تنگ آ کر بھائی نے خود ہی اس عورت کو طلاق دے دی۔ باقی سب آپ کے سامنے ہیں۔ مجھے اور میرے پاپا کو آپ پر مکمل بھروسہ تھا۔ یہ ساری باتیں سن کر تو میں خوش ہو گئی، کیونکہ اگر یہ بچہ ناصر کا ثابت نہ ہوتا تو وہ مجھے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیتا، اور میں تو پہلے ہی مری ہوئی تھی۔ اب شادی کے بعد اس بدنامی کا داغ لے کر کہاں جاتی؟ مگر اللہ نے میری فریاد سنی اور مجھے اس بات سے سرخرو کیا۔ آج میں اتنی بڑی بدنامی سے بچ چکی تھی۔ میری نان خوشی خوشی کچن میں گئی اور سب کے لیے کھانا بنانے لگی، جبکہ میرا شوہر بار بار میری طرف شرمندہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شاید اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس موقع پر مجھ سے کیا کہے۔ یہ انجانے میں اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ غلطی اس کی تھی مگر اس کی سزا مجھے ملنے والی تھی۔ مگر یہ سب جاننے کے بعد مجھے ناصر پر غصہ نہیں بلکہ پیار آ رہا تھا، کیونکہ وہ بہت غیرت مند انسان تھا اور غلطی اس کی بھی نہیں تھی۔ پھر جب میں اپنے کمرے میں آئی تو وہ مجھ سے ہاتھ جوڑ کر اپنے کیے کی معافی مانگنے لگا، مگر مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں تھی، کیونکہ ان کی جگہ اگر کوئی اور مرد بھی ہوتا تو وہ بھی شاید ایسا ہی کرتا۔ پھر کچھ دیر کمرے میں آرام کرنے کے بعد میں باہر آئی تو میرے گھر آنے کی خوشی میں میرے نانا اور میرے سسر کیک لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر ناصر سمیت ہم سب نے مل کر کیک کاٹا۔ میرے عزیز دوست اور میرے سسر نے بخوبی اپنا فرض نبھایا۔ پھر میرے سسر نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے بہت ساری دعائیں دی۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ سب شاید میرے سسر کی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ سسر کی خدمت کر کے میں نے جو نیکی کمائی تھی اللہ نے مجھے اس کا بہت اچھا صلہ دیا۔